اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں سے پہلی بڑی خبر ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں باقاعدہ ضلع کانگریس کمیٹی، مالیگاؤں شہر اور ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے زوردار انداز میں ایک ریلی اور ایک آندولن ہوا، احتجاج ہوا۔ کس بات کو لے کر؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گجرات کی بی جے پی سرکار نے ایک نیچ اور گھٹیا کام کیا۔ مہیلاؤں کی ریپ کرنے والے 11 ریپسٹوں کو اور 11 قاتلوں کو 15 اگست یوم آزادی، جشن آزادی کے موقع پر باقاعدہ بلقیس بانو کے ریپ کرنے والے اور اس کے خاندان کے کئی لوگوں کے قتل کرنے والوں کو بی جے پی سرکار نے نیچ اور گھٹیا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، ریپسٹوں قاتلوں کو آزاد کر دیا۔ اس کو لے کر پورا ملک تھوک رہا ہے اور مہیلائیں تو باقاعدہ مودی جی پر اور بی جے پی سرکار پر بھی تھوک رہی ہے، کیونکہ اسی دن 15 اگست کے دن ہی مودی جی نے لال قلعے کی دیوار اور فصیل سے مہیلاؤں کے سمان اور سرکشا کی بات کی اور اسی دن ریپ کرنے والوں اور قتل کرنے والوں کو گجرات میں آزاد کیا۔ اسی کو لے کر گزشتہ کل مالیگاؤں شہر ضلع کانگریس کمیٹی نے مالیگاؤں میں زوردار آندولن کیا اور ان ریپسٹوں کی معافی کو منسوخ کیا جائے، ان کی آزادی کو منسوخ کیا جائے، اس کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا۔ ریلی نکلی اور زوردار انداز میں نعرے بازی بھی سنائی دی۔ اور کانگریس کے کاریہ کرتاؤں نے اس وقت صاف طور سے کہا کہ اس سے مودی جی کا اور بی جے پی کا پاکھنڈ بھی سامنے آ گیا کہ ایک طرف وہ مہیلا کی سرکشا اور سمان کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مہیلاؤں کے ریپ کرنے والوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں سے ایک دوسری بڑی دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مالیگاؤں میں گزشتہ کل آدھی رات کو ایک سنسنی خیز قتل کی واردات پیش آئی۔ اختر آباد کے سلمان کا گولڈن نگر میں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مالیگاؤں شہر جو کبھی امن کا، شانتی کا گہوارہ تھا، یہاں کے علماء دین اور حفاظ کرام کے ذریعے باقاعدہ اصلاحی پروگرامات کے ذریعے سے ان تمام بگاڑ کی چیزوں کو ختم کرنے کی زبردست محنتیں کی گئی تھی، لیکن گزرے چند برسوں سے ایسا لگتا ہے کہ تمام ہی اصلاحی پروگرام وہاں پر رک سے گئے ہیں، تھم سے گئے ہیں اور سیاسی رسہ کشی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ معمولی باتوں پر حجت، تکرار، بحث اور مباحثے کے بعد معمولی باتوں پر قتل کی واردات سامنے آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر کہیں نہ کہیں روک تھام کی ضرورت ہے۔ اصلاحی پروگرامز کے ذریعے سے، علماء کرام کے محنتوں کے ذریعے سے بھی اس کی سخت ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو، کیونکہ گزشتہ کل کے واقعے نے جو بے رحمی سے قتل ہوا ہے، اس واقعے نے مالیگاؤں شہر کو ایک سناٹے میں ڈال دیا ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کر دیا ہے۔ مالیگاؤں شہر کی ایک اور خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مالیگاؤں میں ایک پرانی گرلز ہائی اسکول ہے، خاتون حجن، یہاں کی ہیڈ ماسٹر شہناز میڈم اپنی 22 سالہ تدریسی خدمات سے سبکدوش ہوئی ہے۔ اس موقع پر باقاعدہ ان کی خدمات کو سراہا گیا اور وہاں کے حجن گرلز اسکول کے سٹاف، اساتذہ اور بچوں نے بھی اپنی میڈم کو باقاعدہ دعائیں دی اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اس کا بھی تفصیلی انداز میں ذکر کیا۔
اور شہناز میڈم کا خاتون ہجن گرلز ہائی اسکول کے اسٹاف اور طالبات کی جانب سے ان کا زوردار استقبال کیا گیا. ایک شاندار پروگرام بھی اس موقع پر لیا گیا جس کو کامیاب بنانے میں اسکول کے اسٹاف نے انتہک محنت کی. اس پروگرام کی نظامت شازیہ میڈم نے انجام دی. اور چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر عزت مآب ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب چیئرمین سردار کالج آف ایجوکیشن. اس طرح مہمان خصوصی میں محترم جناب انصاری محمد اسلم شفیع اللہ صاحب، انصاری نہال احمد، انصاری شکیل احمد صاحب اور حاجی شیخ بلال وزیر صاحب، نعیم شاہین صاحب، جناب شاکر عبد الکریم صاحب، عظیم فلاحی صاحب، شفیق فلاحی صاحب اور ایسے ہی پٹیل مظفر عبدالشکور صاحب اس پروگرام میں موجود رہے. ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر کی. جی ہاں، اس وقت بڑی خبر ناسک سے آ رہی ہے. جی ہاں، ناسک میں آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کا قہر بھی کافی برپا ہوا تھا اور ناسک میں کافی تباہی مچایا تھا کورونا نے. لیکن اس وقت ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ سوائن فلو نے ناسک ضلع کو جکڑ لیا ہے اور خبریں ہیں کہ ان 15 دنوں میں 11 لوگوں کی موت سوائن فلو کی وجہ سے ہوئی ہے. بچاؤ کے لیے اب باقاعدہ پرشاسن اور حکومت کی جانب جنتا دیکھ رہی ہے کہ کیا کرتی ہے ناسک مہانگر پالیکا. ناسک کی ایک اور بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ضلع پریوہن سنگھ نے مکھیہ منتری اور اپ مکھیہ منتری کو ایک میمورنڈم، ایک جاپن بھیج کر مانگ کی ہے کہ CNG کی پریاپت آپورتی ہو اور ایسے ہی اس کا در، اس کی قیمت طے کی جائے. اس طریقے کی مانگ کی گئی ہے. CNG گیس کی آپورتی پریاپت ماترا میں ہو، ایسے ہی اس کی در طے کرنے کی مانگ ناسک ضلع ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کے ادھیکش راجندر فڑ صاحب نے مانگ کی ہے. اور اس سنگھ نے باقاعدہ مکھیہ منتری کو بھی اور اپ مکھیہ منتری یعنی فڈنویس جی کو اور شندے جی کو باقاعدہ ایک میمورنڈم، ایک جاپن بھیج کر یہ مانگ کی ہے. چلیے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی خبروں پر. اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ نہال کھاٹک سر کو مثالی مدرس، آدرش شکشک جی ہاں کا ایوارڈ گزشتہ کل تفویض کیا گیا. حاجی محمد عثمان مراٹھی پرائمری اسکول کے فعال معلم، ایکٹیو ٹیچر کھاٹک سر کو روٹری کلب آف دھولیا کی جانب سے نیشن بلڈر ایوارڈ، مثالی مدرس ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا. شہر کے خوبصورت ہوٹل گنپتی پیلیس میں اساتذہ کے اعزاز میں 3 ستمبر کو ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا. اس میں شہر کا معروف تعلیمی ادارہ سوئس کے زیر اہتمام حاجی محمد عثمان مراٹھی پرائمری اسکول کے ٹیچر کھاٹک سر کو روٹری کلب کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا. ہم کھاٹک نہال سر کو اپنی جانب سے بھی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. آئیے اس وقت دھولیا کی ایک اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، دھولیا مہانگر پالیکا میں 5 مہینے بعد لی گئی میٹنگ میں شہر کے ساروجنک شوچالے مرکزی فنڈ 2020-21 کے تحت مالیگاؤں حدود میں باقاعدہ ہاتھی ڈو سے لے کر پارولا روڈ تک ذاتی جگہوں کے ایکوائر کرنے اور انڈر گراؤنڈ گٹر کے اضافی کام کرنے، ان دونوں موضوع پینڈنگ رکھے گئے. جبکہ شہر میں اسکول نمبر 25 میں اردو گھر کی تعمیر کے موضوع پر اقتدار والی پارٹی بھاجپا کے نگر سیوکوں نے سخت مخالفت کی. مہانگر پالیکا سبھا اردو گھر کے لیے اقلیتی نگر سیوکوں نے مہا سبھا میں گھیراؤ کیا کیونکہ مہانگر پالیکا اسکول نمبر 25 میں اردو گھر کی تعمیر پر اقتدار پذیر بھاجپا نگر سیوکوں نے مخالفت کیا. اب سیدھا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر بھاجپا کو اردو گھر کی تعمیر سے چڑ کیوں، مخالفت کیوں؟ صاف اور سیدھا جواب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا نام اردو گھر ہے تو اردو یعنی مسلمان، تو اس کی مخالفت کرنا بھاجپا کے لیے فرض ہے کیونکہ مسلمانوں کے کسی کام کا وروଧ اگر بھاجپا کرے گی تو ہندوتوا ٹولہ اور سنگھی ٹولہ خوش ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا ہے.
आइए नाज़रीन, धूलिया जिला के शीरपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शीरपुर से हमारे रिपोर्टर सलमान काजी ने बताया कि शीरपुर की आवाम, शीरपुर की जनता, चाहे वो गणेश कॉलोनी हो या पूरा इलाका हो, खासतौर से कब्रिस्तान के आसपास के जितने लोग हैं, ये तमाम लोग शीरपुर वासी आवारा कुत्तों और खिंजीर, जिसे हम सादा ज़बान में सूअर कहते हैं या डुक्कर कहते हैं, शीरपुर वासी इससे काफ़ी परेशान है। और गुज़िश्ता कल बाकायदा शीरपुर की जनता ने, शीरपुर की आवाम ने ज़ोरदार अंदाज में आंदोलन किया, एहतजाज किया, अपना दर्द बयान किया और उन्होंने कहा कि मासूम छोटे छोटे बच्चे अगर ट्यूशन जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे, मदरसा जाना चाहे, तो वो आवारा कुत्तों और आवारा सूअरों से परेशान है। कभी भी किसी भी वक्त मासूम बच्चों पर भी ये हमला कर देते हैं और जो कब्रिस्तान है यहाँ पर भी ये घुस जाते हैं। इसको लेकर शीरपुर के जिम्मेदारों ने बड़ी तादाद में आंदोलन किया और एक मेमोरेंडम देकर अपनी नाराजगी का इजहार किया और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल तरीके से जो लोग ये सूअर वगैरह पालते हैं, इन पर भी कार्रवाई की जाए, वरना तीव्र अंदाज में फिर एहतजाज आंदोलन किया जाएगा। आइए नाज़रीन, धूलिया की आखिरी बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है। इस वक्त आप जानते हैं कि गणेश उत्सव, गणपति का त्यौहार है और त्योहारों के मौके पर कुछ हिस्ट्री शीटर जो लोग होते हैं, बदमाश किस्म के लोग होते हैं या जिनका रिकॉर्ड ख़राब होता है, उनको पुलिस की जानिब से नोटिस वगैरह दी जाती है, तड़ीपार किया जाता है ताकि इलाके में अमन व अमान बना रहे। इसी को लेकर धूलिया से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि नोटिस देने गया एक पुलिसकर्मी, तो उस वक्त उस शख्स ने, यानी जिसको नोटिस देने गया था, उस मुजरिम ने, तड़ीपार आरोपी ने ही बाकायदा पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। लेकिन गनीमत यह है कि पुलिस वाला जान बच गई और बाल बाल बच गया। इस मामले को लेकर इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस मामले से धूलिया जिले में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रोहित सानप नाम का अपराधी, इसको जिला बदर नोटिस जारी करने उनके आवास पर ये लोग गए थे। देवपुर थाने का ये वाक़या बताया जा रहा है कि देवपुर थाने के कांस्टेबल मिलिंद सोनोनी, भारत कोस्ती, शशिकांत देवरे, मुकेश वाघ, किरण कुमार सावले और चौहान, ये बाकायदा इनके घर पर नोटिस देने गए थे कि इसी वक्त ये मामला पेश आया। रोहित सानप ने हाथ में जो कोयता लेकर कोष्टी के सिर पर वार करने की इसने भरपूर अंदाज में कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसको लेकर चर्चा ये जारी है कि आखिर अपराधियों के, मुजरिमों के और गुंडों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। ये गोया कि एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये एक खुला और बड़ा चैलेंज है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। इस वक्त जलगांव जिले के जामनेर से हमारे रिपोर्टर इमरान खान ने बताया कि यौम असातिज़ा के मौके पर पालक संघ की जानिब से टीचर्स का इस्तकबाल किया गया। अब्दुल नबी सर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अब्दुल समद सर, जलाल सर और अतीक सर मिसाली मौलिम के सनद से अवार्ड से सरफराज किए गए। इस मौके पर अब्दुल नबी सर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तलबा और तालिबात कौम का अजीम सरमाया है और एक उस्ताद की, एक टीचर की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस सरमाए को समझे और इनको सजाने, संवारने और बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये बनेंगे तो कौम बनेगी। ये शानदार प्रोग्राम टीचर्स डे यौम असातिज़ा के मौके पर अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जामनेर में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर अब्दुल नबी सर और इन तमाम असातिज़ा को बाकायदा अवार्ड तफवीज़ किए गए। आइए नाज़रीन, ऐसी जलगांव शहर की, बल्कि जलगांव ज़िले की, इसे मैं बड़ी खबर कहूँगा, जहाँ ज़िला परिषद प्रशासन द्वारा बाकायदा जलगांव के 15 शिक्षकों को आदर्श पुरस्कार दिया गया और उनका सत्कार और सम्मान जोरदार पैमाने पर किया गया। मोहतरम मंत्री जी गुलाब राव पाटिल के हाथों उनका सत्कार और सम्मान किया गया। और ऐसी इस मौके पर मैं आपको बताऊं कि 17 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया गया, मुंतखब किया गया और उनको भी गोया के अवार्ड से नवाजा गया।
یہ شاندار پروگرام جو جلگاؤں شہر میں منعقد کیا گیا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ مہابڑ کالونی کے چھترپتی سمبھاجی راجے تھیٹر میں ضلع پریشد دوارا یہ شاندار پروگرام آیوجت کیا گیا تھا۔ اس قائرے کرم میں باقاعدہ گلاب راؤ پاٹل صاحب اور علاقے کے ضلع کے بڑے ذمہ داران بھی اس موقع پر موجود رہے۔ مہاپور جے شری تائی مہاجن بھی اس موقع پر موجود رہی اور شکشن ادھیکاریوں کے علاوہ باقاعدہ اعلیٰ ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود رہے اور 15 شکشکوں کو آدرش پرسکار سے سمان اور ستکار کیا گیا۔ آئیے ناظرین، ایسی جلگاؤں ضلع میں بھی ہر طریقے سے گنیش اتسو کے موقع پر پر امن ماحول رہے، شانتتا پورو انداز میں گنیش اتسو منایا جائے، اس کے لیے پولیس کی جانب سے، ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ جلگاؤں ضلع کے شیندرنی میں بھی باقاعدہ تقریباً 37 لوگوں کو تڑی پار کی نوٹس دی گئی۔ پمنڈل دنڈ ادھیکاری جلگاؤں نے گنیش اتسو کے دوران قانون ویوستھا بنائے رکھنے کے لیے شیندرنی میں بھی 37 لوگوں کو نوٹس جاری کر یہ بڑا قدم اٹھایا ہے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کی ایک اور بڑی خبر فی الحال آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بارش کی زیادہ ہونے سے یا کم ہونے سے یا ہواؤں کے چلنے سے اکثر شیتکری بھائیوں کو کافی فصل کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن اب اس کے علاوہ جنگلی سور بھی باقاعدہ فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امردے شیوار ایرنڈول سے یہ خبر آ رہی ہے، ایرنڈول سے ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ امردے شیوار میں جنگلی سور کھیتوں میں اڑد، مونگ، جواری، مکا، ان کی فصلوں کو باقاعدہ بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا رہے ہیں، جس سے شیتکری کسان کافی پریشان ہیں اور انہوں نے باقاعدہ حکومت سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی فصلوں کو بچانے کے لیے کاریہ کیا جائے۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔